السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ عمران خان صاحب نفسیاتی مریض بن چکے ہوئے ہیں اور دوسری طرف عمران خان صاحب کو سہولتیں دینے والی مبینہ طور پر عدلیہ کے متعلق طرح طرح کے انکشافات سامنے آ رہے ہیں۔ پرویز الہی کے فرنٹ مین محمد خان بھٹی نے کھڑکی توڑ انکشافات کیے ہیں، تہلکہ مچا دیا ہے۔ ایسے ایسے انکشافات، ایسے ایسے نام انہوں نے لیے ہیں کہ ہر بندہ حیران اور پریشان ہے۔ ہر وہ بندہ جو سمجھ رہا تھا کہ عمران خان صاحب کو جو انصاف مل رہا ہے وہ قانون اور آئین کے تقاضوں کے مطابق ہے، وہ حیران و پریشان ہے۔ لیکن جن کا خیال تھا کہ نہیں، عمران خان صاحب کے ساتھ خصوصی محبت، خصوصی رعایت کی جا رہی ہے، وہ ثبوت کے طور پر اس کو لے کر سامنے آ گئے۔ پہلے تو میرا خیال ہے آج عمران خان صاحب کے جو نفسیاتی معاملات ہیں اس پر بات کر لیتے ہیں، کیونکہ آج عمران خان صاحب پیش ہوئے تھے عدالتوں میں، اسلام آباد اپنا مدار مقدمات، اس کے علاوہ نیب کی پیشیاں، یہ سارے معاملات میں حفاظتی ضمانت لینے عمران خان صاحب لاہور ہائی کورٹ آئے تھے۔ اور آج عمران خان صاحب جو اکیلے گاڑی میں آئے تھے، یعنی سیکیورٹی ان کی تھی، ان کے ساتھ جتھے نہیں تھے، جلوس لے کر نہیں آئے تھے، عمران خان صاحب اکیلے آئے تھے۔ اور جب عدالت میں ان کی جو پیشی تھی، وہ جو مناظر ہیں، وہ مناظر اور پھر عمران خان صاحب کی عدالت کے اندر اسٹیٹمنٹ اور پھر زمان پارک کے اندر سے آنے والی خبریں، وہ بڑی خطرناک ہیں، وہ اچھی نہیں ہے عمران خان صاحب کے لیے۔ عمران خان صاحب جو ہے وہ جس طرح ڈپریشن میں جا رہے ہیں، جس طرح خوفزدہ ہو گئے، جس طرح رات بھر سو نہیں پاتے، کمرے سے باہر نہیں نکل پاتے، کمرے میں کسی کے آہٹ کی آواز آتی ہے، کسی کے قدموں کی، چونک جاتے ہیں، کوئی دروازہ ہلکے سے نوک کرتا ہے، عمران خان صاحب جو ہیں وہ اچھل جاتے ہیں، چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ زمان پارک کے اندر کی باتیں، اندر کی خبریں۔ میں نے پہلے بھی کئی بار گزارش کی کہ عمران خان صاحب راتوں کو نہیں سوتے، جتھے باہر اس لیے بٹھائے ہوئے ہیں کہ جی تم لوگ جاگتے رہو، گانا بجانا کرتے رہو، تم لوگوں کی آوازیں آتی رہیں گی تو میں سوتا رہوں گا، یا میں کم از کم ڈروں گا نہیں۔ جس طرح میں نے کئی بار مثال دی کہ چھوٹے بچے جب والدین سے الگ کمرے میں سونا شروع ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی امی ابو لائٹ جو ہے وہ آپ نے نہیں بجھانی جب تک مجھے نیند نہیں آتی۔ تو خان صاحب کہتے ہیں جب تک میں سو نہ جاؤں تب تک شور جاری رہنا چاہیے۔ آج ضمانتیں ہو گئی عمران خان صاحب کی، سنجگانی تھانے والا مقدمہ تھا، اس میں ضمانت ہو گئی، دہشت گردی کا مقدمہ تھا، پھر سی ٹی ڈی کا مقدمہ، اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس پر حملے کا جو مقدمہ تھا، اس میں حفاظتی ضمانت عمران خان صاحب کو مل گئی۔ نیب میں عمران خان صاحب کو طلب کیا ہوا تھا، آج عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کو عمران خان صاحب نے اپنی ضمانت نیب والے معاملے میں 10 دن کے لیے کروا لی ہے، 2 رکنی بینچ میں پیش ہوئے تھے۔ اور دوسرا جو معاملہ تھا عمران خان صاحب کا، جو دہشت گردی کے مقدمات اسلام آباد والے، سنجگانی اور سی ٹی ڈی تھانے والے، ان میں 27 مارچ تک کی عمران خان صاحب کی ضمانت ہوئی ہے، تقریباً 1 ہفتہ، اور دوسرا نیب کے لیے نیب والی 10 دنوں کی ضمانت عمران خان صاحب نے کروا لی ہے۔ بشریٰ بی بی کی ضمانت ابھی انہوں نے نہیں کروائی۔ بشریٰ بی بی عدالت آئیں بھی نہیں، پیش بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ بشریٰ بی بی کے لیے بھی کوئی الگ سے درخواست آ جائے اور ان کو بھی پیش کر دیا جائے عدالت میں۔ حفاظتی ضمانت کے لیے عدالت آنا پڑتا ہے، یا عبوری ضمانت کے لیے۔ تو عمران خان صاحب نے بہرحال ضمانتیں تو ساری لے لی ہیں، مگر جس طرح عدالت میں پیش ہوئے ہیں، یعنی بزدلی کا عالمی ریکارڈ قائم کیا عمران خان صاحب نے، بزدلی کا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان صاحب پر ایک جان لیوا حملہ ہو چکا، اللہ نے ان کو بچایا۔ اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ جو اپنا رات قبر میں لکھی ہوتی ہے وہ باہر نہیں ہوتی، یہ کہتے ہیں۔ اور عمران خان صاحب تو بار بار کہتے ہیں کہ میں تو وہ جو لا الہ کا مطلب بتاتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا، مسلمان جب کلمہ پڑھتا ہے تو سارے خوف ختم ہو جاتے ہیں۔ عمران خان صاحب کو اپنی حفاظت کا ہر ممکن بندوبست کرنا چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن عمران خان صاحب سیاست بھی کر رہے ہیں، تو سیاست میں عمران خان صاحب کو اپنے آپ کو اس طرح چھپا کے، شیلڈز کے اندر لے آ کے، اور وہاں پر وہ جو مناظر آج ہم نے دیکھے ہیں، دنیا کے شاید ہی کسی لیڈر نے یہ سارے کام فاشسٹ کرتے ہیں۔ یہاں تک ہوتا ہے کہ پھر فاشسٹ اپنے آپ کو کسی کی اپنا پھندا لگی لاش ملتی ہے اور کوئی اپنے آپ کو گولی مار دیتا ہے۔ ہٹلر نے گولی مار دی تھی اپنے آپ کو۔ میں ان کو رلاؤں گا، میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، میں ایسی تیسی پھیر دوں گا، مجھے پاکستان کی جمہوریت اچھی نہیں لگتی، مجھے سعودی کی بادشاہت اچھی لگتی ہے، مجھے ایران کا نظام اچھا لگتا ہے، مجھے چین کا نظام اچھا لگتا ہے۔ یہ فاشسٹ جتنے دنیا جہان میں جو اتھارٹیرین رولز ہیں، جہاں آمرانہ رولز ہیں، جہاں بادشاہ آتے ہیں، جہاں بولنے کی آزادی نہیں ہے، جہاں سوال کرنے کی آزادی نہیں ہے، عمران خان صاحب کو وہ والے نظام اچھے لگتے ہیں۔
اور پھر عمران خان صاحب اپنے مخالفین کو ہتھکڑیاں لگوا کر ان کے ساتھ جو انہوں نے کچھ کیا، آدھی آدھی رات کو عورتوں کو گھروں سے اٹھوا کر جو کچھ کیا ان کے ساتھ، بیماروں کو اپنا تھانے میں اور لاک اپ میں اور جیل میں دوائی تک نہیں دی جاتی تھی، پنکھے بند کر دیے جاتے تھے، بجلی بند کر دی جاتی تھی گرمی میں کہ تڑپیں، میں ان کو رلاؤں گا۔ تو جو فاشسٹ ہوتا ہے وہ اتنا ڈرپوک ہوتا ہے کہ آپ کی سوچ ہے۔ اور عمران خان صاحب جس طرح آج عدالت میں پیش ہوئے ہیں، وہ ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں۔ عمران خان صاحب کی گاڑی جب عدالت کے احاطے میں داخل ہوتی ہے تو چاروں طرف سے ان کے سیکیورٹی والے ان کو ہیومن شیلڈ بناتے ہیں، ہیومن شیلڈ ہوتی ہے، ہر لیڈر کوشش کرتا ہے کہ ہر لیڈر کی سیکیورٹی والے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ ان کو مکمل تحفظ فراہم کیا جائے۔ لیکن اگلی کہانی، گاڑی بلٹ پروف ہے۔ جس جگہ عمران خان صاحب بیٹھے ہیں، عمران خان صاحب کی سیٹ کے آگے شیشے کے اوپر وہ جو شیلڈ جو میں نے کچھ دن پہلے آپ کو بتایا تھا کہ ایک بندہ جو ساتھ چل رہا ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں ایک بریف کیس ٹائپ چیز ہوتی ہے، وہ بیسیکلی بلٹ پروف شیلڈ ہوتی ہے کہ اگر کوئی اللہ نہ کرے حملہ ہو جائے اس کو کھول کر لپیٹ دیا جاتا ہے، کور کر دیا جاتا ہے چہرہ یا سر، کیونکہ بلٹ پروف تو یہاں تک پہنی ہوتی ہے۔ میں آپ کو ایک اور خبر دیتا ہوں، عمران خان صاحب صرف نہاتے وقت بلٹ پروف نہیں اتارتے، باقی ہر ٹائم بلٹ پروف پہن کر رکھتے ہیں۔ میں آپ کو ایک کل جب عمران خان صاحب خطاب کر رہے تھے تب بھی ان کا سینہ یہاں سے ابھرا ہوا تھا اپنے گھر کے اندر۔ میں آپ کو بتاتا ہوں ہو کیا رہا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ۔ تو خان صاحب جو ہیں وہ گاڑی میں بیٹھے ہیں، گاڑی کے بلٹ پروف گاڑی ہے، بلٹ پروف گاڑی کے بلٹ پروف شیشے کے سامنے بھی ایک شیلڈ رکھ دی گئی۔ پھر 5-7 جو عمران خان صاحب کے سیکیورٹی والے ہیں وہ کندھوں پر بلٹ پروف شیٹس جو 27 کلو گرام کی وہ لے کر آگے آ رہے ہیں۔ پھر عمران خان صاحب اس وقت تک گاڑی سے نہیں اترتے جب تک چاروں طرف سے شیلڈ لگا کر ان کو کور نہیں کیا جاتا، اور پھر ایک وہ جو شیلڈ جو میں کہہ رہا ہوں جو بریف کیس ٹائپ ہوتی ہے وہ انہوں نے یوں پہن لی ہے نقاب کے طور پر، گھونگھٹ کے طور پر، اور یوں پہن کر یوں کر کے جا رہے ہیں، یوں دبک کر یوں عدالت کے اندر مکمل، مطلب اس عمران خان کی پیشی سے پہلے وہاں پر زیرو ہوتا ہے نا، وہ سیکورٹی کلیئرنس جو ہے وہ کر دی جاتی ہے کہ بالکل کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اور پھر چاروں طرف سے عدالت کے، ظاہر لاہور ہائی کورٹ ہے، ویسے بھی سیکیور جگہ ہے، ہو جاتے ہیں حملے واقعات ہو جاتے ہیں، تو انف سیکیورٹی تھی جو عمران خان صاحب کے لیے کی گئی تھی۔ عدالت کے اندر داخل ہوتے عمران خان صاحب شیلڈز کے اندر گئے۔ میں صرف اس پہ سوال اس لیے اٹھا رہا ہوں اس معاملے کو کہ اس ملک میں ذوالفقار علی بھٹو شہید پہلے بہادر لیڈر تھے اس پائے کے۔ عمران خان صاحب تو خیر ان کے قریب بھی نہیں پہنچے جتنی پاکستان کی لیڈرشپ ہے، قریب بھی نہیں پہنچے اور پہنچیں گے بھی نہیں۔ وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ دن بدن ان کا پتہ چلتا جائے گا لوگوں کو کہ کتنے بہادر ہیں۔ ہم تو پہلے دن کہتے تھے کہ بہادر کوئی نہیں ہے، ان کو سپورٹ ہے۔ تو بہرحال اب اس میں کیا ہوتا ہے، ذوالفقار علی بھٹو شہید جب مظاہرے کرتے ہیں، جلسے کرتے ہیں، تو ایک سانگھڑ میں ایک واقعہ پیش آیا تھا، جلوس پر فائرنگ ہو گئی تھی، اور فائرنگ ظاہر و پیر پگاڑا کی کہا جاتا ہے کہ لوگ وہ تھے، انہوں نے اٹیک کیا تھا۔ بھٹو شہید جو ہیں وہ گاڑی کے اوپر کھڑے ہو گئے، بزدلو میرے کارکنوں کو کیوں مار رہے ہو، میرے اوپر گولیاں چلاؤ۔ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ضیاء الحق کے دور سے ان کے خلاف ان کے قتل کی سازشیں ہوتی رہیں، کبھی 70 کلفٹن کے آگے سے بم برآمد ہوتے تھے، کبھی گٹروں سے بم برآمد ہوتے تھے، شادی ہو گئی تو بلال ہاؤس کے آگے سے بم برآمد ہو رہے ہوتے تھے۔ بے نظیر پر ہر قدم پر ان کے اوپر حملہ کرنے کی سازش ہوتی رہی تھی اور شروع سے ہوتی رہی تھی۔ 18 اکتوبر کو ہوا حملہ، 18 اکتوبر کی شام مطلب رات گئے حملہ ہوا، صبح انہوں نے وہ پھٹنے نہیں دی، انہوں نے کہا میں نے اپنے کارکنوں کے پاس جانا ہے جو شہید ہو گئے ہیں، جو زخمی ہوئے ہیں۔ نواز شریف کے اوپر بطور وزیر اعظم وہ اپنے گھر جا رہے تھے، رائیونڈ بیچ میں ایک پل آتا ہے ایک نالے کا، گندے نالے کا، اس پل میں بم فکس کیا گیا تھا، نواز شریف کی گاڑی گزر گئی، جیمر لگا ہوا تھا، ظاہر ہے جیمر ہوتا ہے وزیر اعظم کے ساتھ چلتا ہے، جیمر لگا ہوا تھا تو وہ جو ریموٹ کنٹرول کام نہیں کرتا جیمر سے، گاڑی گزر گئی، پیچھے سے پل اڑا، دھماکہ ہوا۔ اس کے باوجود بھی آپ نے کبھی ایسے مناظر نہیں دیکھے ہوں گے۔ میکسیمم یہ ہوتا ہے کہ جب خطاب کر رہے ہوتے ہیں تو آگے وہ جو لگا ہوتا ہے اپنا بلٹ پروف گلاسز لگے ہوتے ہیں، ہونے چاہیے، سیکیورٹی ہونی چاہیے، لیکن یہ جو آپٹکس ہیں یوں کر کے لیڈر جا رہا ہے، یہ کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، عمران خان صاحب نے ایک نئی چیز بنانا شروع کر دی ہے کہ جی میں جب اسلام آباد کی جوڈیشل کمپلیکس پہنچا
تو وہاں میں نے دیکھا کہ لوگ نامعلوم افراد مجھے قتل کرنے آئے تھے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، میں نے کئی بار ذکر کیا ہوا ہے لیکن آج کھل کر کرتا ہوں۔ عمران خان صاحب اپنے آس پاس کسی بھی اجنبی چہرے کو دیکھتے ہیں تو چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں، یہ مجھے قتل کر دے گا، یہ مجھے قتل کر دے گا۔ ذہنی مریض ہو چکے ہوئے ہیں۔ بیسیکلی عمران خان صاحب کے اوپر ایک حملہ ہوا، باقی جو قتل کی سازشیں تھیں اس میں کتنی حقیقت ہے کتنی نہیں ہے، عمران خان صاحب نے ابھی تک کسی ادارے کو کوئی ثبوت فراہم نہیں کیا۔ چیف جسٹس کو خط لکھے ہیں لیکن چیف جسٹس کو ثبوتوں کے ساتھ چیزیں فراہم کریں نا، کہ جی یہ میرے پاس انفارمیشن ہے، یہ ٹھوس انفارمیشن ہے، یہ انفارمیشن کا جو ایک ہوتا ہے نا ٹریل ہوتی ہے ہر چیز کا، کہ یہ کڑیاں ہیں جی، یہ چیزیں ہو رہی ہیں، نہیں صرف یہ کہ جی مجھے قتل کیا جا رہا ہے۔ تو عمران خان صاحب کا ایک مسئلہ ہے کہ وہ ایک جھوٹ بولتے اتنا بولتے ہیں کیونکہ جھوٹ جو پروپیگنڈا ہوتا ہے گوئبلس والا، اس کی ایک فلسفی ہے، وہ یہ ہے کہ جھوٹ اتنی بار بولو کہ لوگوں کو سچ لگنے لگے، اور پھر لوگوں کو تو سچ لگنے لگتا ہے، بولنے والے کو بھی لگتا ہے کہ میں سچ بول رہا ہوں۔ عمران خان صاحب اتنا جھوٹ بولتے ابھی جو قتل والی بات ہے ان کے میں بار بار کہہ رہا ہوں، ان کو سیکورٹی تھریٹس ہیں، لیکن یہ کہ جی مجھے عدالت میں قتل کیا جائے گا، مجھے فلاں جگہ پہ قتل کیا جائے گا، میں نے لوگ دیکھے، میں نے یہ کیے، وہ بول کے بار بار ریپیٹ کر کے عمران خان صاحب کو یقین ہو چلا ہے کہ میں گھر سے اپنے کمرے سے باہر نکلوں گا مجھے گولی لگ جائے گی۔ اپنے گھڑے ہوئے جو پروپیگنڈا تھا اس کے اوپر اس کو سچ ماننا شروع ہو گئے۔ شیزوفرینیا میرا خیال ہے اس کو کہتے ہیں، یا کوئی اگر اور بات ہوگی تو جو نفسیات کی ایکسپرٹس ہیں وہ بتا دیں گے۔ یہ ہوا ہے معاملہ۔ آج عدالت میں کہہ رہے تھے کہ جی میرے گھر پر حملہ کیا گیا، شیشے توڑے گئے، بشرا بی بی چیخیں، ان کی چیخیں آج بھی گھر کے اندر موجود ہیں۔ یہ افسانہ تو ہو سکتا ہے، بالکل چیخیں ہوں گی نو ڈاؤٹ، جس طرح پولیس وہاں گئی تھی ڈر گئی ہوں گی، انہوں نے سمجھا ہوگا پتہ نہیں کیا ہو گیا، ظاہر ہے ڈیفینیٹلی ایک عورت ہے، ڈر گئی ہوں گی، لیکن ان کی چیخیں آج بھی کمرے میں موجود ہیں۔ اب یہ ذرا سوچیں، کل کہہ رہے تھے کہ جی معجزہ ہو گیا تھا کہ پولیس اپنا آنسو گیس پھینک رہی تھی اور وہ آنسو گیس کے شیل اڑ کر پولیس کی طرف واپس جا رہے تھے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ مکمل طور پر سائیکو ہو چکے ہوئے ہیں، مکمل طور پر، اور وہ سائیکو ہونے کی وجہ ان کا خوف ہے، ان کا ڈر ہے، ان کا پروپیگنڈا ہے، اور پھر یہ کہ اڑنا نہیں آتا تو پنگا کیوں لیا تھا؟ پنگا لیا نا، روزانہ کہہ رہے تھے کہ جی مجھے آرمی چیف قتل کروانا چاہتے ہیں، روزانہ کہہ رہے تھے، میں نے نام ویڈیو بیان ریکارڈ کر کے رکھ دیے ہوئے، خود ہی کہتے تھے نا۔ تو بہرحال اللہ عمران خان صاحب کی حفاظت کرے۔ عمران خان صاحب لوگوں کے بچوں کو پولیس کے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں کہ پولیس کو آگے نہیں بڑھنے دینا، وہ بیچارے سینہ تان کر کہتے ہیں کہ آؤ گولی چلاؤ ہمارے اوپر، اور یہ لیڈر جو ہیں عمران خان صاحب یہ بزدلوں کی طرح گیدڑوں کی طرح یوں کر کے جا رہے ہیں، ڈرتے ہوئے جا رہے ہیں، چہرہ بتا رہا ہے، خطاب کرتے ہوئے پریشانی عمران خان صاحب کے چہرے سے عیاں ہوتی ہے، خوف عیاں ہوتا ہے چہرے سے۔ ایسا لیڈر نہیں ہو سکتا، یہ جو قوم کے بچوں کو کہتا ہے کہ حقیقی آزادی کے لیے جانے چاہیے، خون چاہیے، خونی انقلاب چاہیے، خانہ جنگی ہوگی، یہ صرف اور صرف انتشار اور افراتفری پھیلانے کے لیے ہے۔ موقع ملتے ہی، اگر اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک، پاکستان میں اگر افراتفری انتشار کی صورتحال پیدا ہو گئی جو کہ عمران خان صاحب کروانا چاہتے ہیں، تو عمران خان صاحب اسی طرح کسی عدالت سے کہہ کر ملک سے باہر چلے جائیں گے، اور عدالتیں بھی صدقے واری ہیں، قربان ہیں۔ جو ویڈیو آئی ہے جس کا بہت چرچا تھا کہ جی محمد خان بھٹی صاحب نے کیا کہتے ہیں بیان دے دیا ہوا ہے، بتا دیا ہے کہ کیا کیا ہو رہا ہے۔ یہ تو ایک ہلکا سا ٹریلر ہے، ہمیں پتہ چلا کہ بہت کچھ ہے۔ بھٹی صاحب کا جو ویڈیو ہے جس میں وہ بات کر رہے ہیں انویسٹیگیشن کی، ظاہر ہے اب ایک تو یہ بھی سوال ہے کہ بھئی یہ ویڈیوز باہر آتی کیسے ہیں؟ تو کسی زمانے میں پتہ نہیں کون سا مادھوری تھا، کامران مادھوری تھا، کون تھا MQ والا، اس کے اندر سے آ گئی، عزیر بلوچ کی آ جاتی ہوتی تھی، تو یہ اس طرح آتی کیسے؟ لیکن آ جاتی ہیں، چمتکار پاکستان میں ہوتے رہتے۔ بندہ حراست میں اور اس کی ویڈیو آ گئی ہے، ظاہر اس کے پیچھے کوئی مقصد ہوگا۔ اس کا پہلا جملہ یہ ہے بھٹی صاحب کا، محمد خان بھٹی پرویز الہی صاحب کے چہیتے فرنٹ میں، پہلے پنجاب اسمبلی کے سیکرٹری رہے، اس کے بعد جب یہ CM بنے تو پنجاب اسمبلی کے پرویز الہی کے پرنسپل سیکرٹری بن گئے CM کے۔ انہوں نے جو باتیں کی، انہوں نے کہا کہ جی چیف جسٹس صاحب جو ہے نا، ان سے بیسیکلی انویسٹیگیشن ہوئی عدلیہ کے متعلق کہ عدلیہ کو کون مینیج کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں چیف جسٹس صاحب جو ہے نا، عمرتا بندیال صاحب، ان کو کوئی مینیج نہیں کر سکتا، وہ مینیج نہیں ہوتے۔ البتہ باقی 2 جج صاحبان کے انہوں نے نام لیے ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا۔ مظہر علی اکبر نقوی صاحب کا انہوں نے نام لیا ہے کیونکہ ان کے متعلق آڈیوز پہلے بھی آ گئی ہیں کہ وہ 2 جج صاحبان کو مینیج کرتے ہیں،
اور یہ ان کے نام ہو رہے ہیں جن کے لیے کہا جاتا تھا کہ جی ہم خیال بینچ بیٹھتے ہیں، یہ ان کے نام ہیں۔ پھر یہ کہ مظاہر علی نقوی کے 2 بیٹے ان کے فرنٹ مین ہیں، صبح شام کرپشن کرتے ہیں، اور پی ٹی آئی کا حکم تھا، چودھری صاحب کا بھی یہ حکم تھا کہ ان کے جج صاحبان کے کوئی کام نہیں رکنی چاہیے، ترقی، تقرر، تبادلے جو کہتے ہیں جس طرح کہیں گے، صبح شام 24 گھنٹے کام ان کے چلتے رہنے چاہیے۔ لاہور ہائی کورٹ کو مینیج کرتا ہے، انہوں نے کرنا تھا، یعنی ان کے مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے، لیکن علی افضل شاہی صاحب جو ہیں وہ بعد میں آ گئے، جو کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے بیٹے ہیں، داماد ہیں، اور انہوں نے مینیج کیا سارا۔ چیف جسٹس صاحب نے بقول، اب یہ ویڈیو میں ہے اب، کہ چیف جسٹس صاحب لاہور ہائی کورٹ کے جو انہوں نے کہا کہ جی پی ٹی آئی کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں آئے گا، تو پھر ہوا یہ کہ ان کے جو داماد ہیں ان کو 10-15 ارب روپے کے ترقیاتی کام ملے جو پیپر پروجیکٹ کہلاتے ہیں۔ پیپر پروجیکٹ یہ ہے کہ جی کام آدھے ہوئے ہوتے ہیں، آدھے نہیں ہوئے ہوتے، باقی کھاؤ پیو مال ہوتا ہے، یعنی 10-15 ارب روپے ڈکار گئے۔ یہ انکشافات ہو رہے ہیں۔ اور پھر عمران خان صاحب اگر روزانہ حفاظتی ضمانت لیں تو پھر عطا تارڑ، پھر قمرزمان کائرہ، پھر مریم اورنگزیب، پھر مریم نواز، پھر صحافی، پھر سوال تو اٹھاتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو چیزیں بہت سی کھل کر سامنے آ رہی ہیں۔ باجوہ صاحب کا وہ جو ایک نئے انکشافات ہیں وہ بھی اسی طرح کے ملتے جلتے ہیں، اس پر بھی میں اگلے ولاگ میں بات کروں گا۔ اور اسلام آباد کی جو عدالت پر حملہ ہوا، جوڈیشل کمپلیکس پر، اس کی بھی جے آئی ٹی بن رہی ہے۔ اب میں آخری چیز جو ہے میرے پاس وہ میں سنبھال کے رکھی ہوئی تھی، ہمارے دوست ہیں حسن مرتضیٰ صاحب، پیپلز پارٹی کے پنجاب کے سیکرٹری جنرل ہیں، پارلیمنٹری لیڈر، سابق سینئر وزیر۔ ان کے علاقے سے لوگ اغوا کر لیے تھے کچے کے ڈاکوؤں نے، ہنی ٹریپ کر کے ان کو بلایا کہ جی آپ شادی میں ڈھولک نوازیں، شادی میں آئیں، ڈھولک شولک بجائیں گے۔ چھوٹا بچہ بھی تھا، 9 ٹوٹل ڈھولچی تھے بیچارے، وہاں پہنچے ظاہر پیر رحیم یار خان کے پاس کہیں، ان کو وہاں سے اغوا کر کے کچے میں لے جا کر جایا گیا۔ 26 دن تک وہ ڈاکوؤں کی ادھر تھے، اس دوران آپریشن بھی شروع ہو گئے۔ حسن مرتضیٰ اپنے حلقے کے لوگوں کی خاطر وہاں جا کر بیٹھ گئے، کبھی اسلام آباد بلاول صاحب کے پاس جا رہے ہیں، کبھی سی ایم سندھ کے پاس جا رہے ہیں، کبھی وہاں پر وہ جو لوکل لوگ ہیں، ممتاز چانگ ان کے ایم پی ہیں وہاں سے پیپلز پارٹی کے رہے، ان کے پاس۔ بہرحال یہ کہ 26 دن کے بعد وہ اپنے ڈھولک نواز جو لوگ تھے، ان کو جو محنت کش تھے، ان کو فنکار تھے، ان کو رہا کروا کے، ان میں سے ایک چھوٹا بچہ بھی تھا، بچے کے علاوہ باقی سب پر ٹارچر ہوا۔ تو کچے کا کوئی نہ کوئی انتظام ہونا چاہیے۔ اب ہر حلقے کا بندہ حسن مرتضیٰ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے علاقے سے اغوا ہونے والے بندوں کو رہا کروانے کے لیے کئی دن جا کر بیٹھ جائے کچے میں، یا کئی دن جا کر سندھ حکومت کے پاس بیٹھ جائے کہ جی مجھے میرے بندے چاہیے۔ اور پھر وہ بندے جو پنجاب سے اغوا ہوئے تھے، گھوٹکی سے سندھ پولیس نے بازیاب کروا کے حسن مرتضیٰ کے حوالے کیے، جو کل رات پہنچے اپنے چنیوٹ میں، اور وہاں پر جشن منائے گئے۔ ظاہر ہے لوگ تو جب اغوا ہو جائے تو لوگ پتہ نہیں نہ ہوتا کہ بندہ زندہ آئے گا یا نہیں آئے گا۔ حسن مرتضیٰ کے لیے میں نے کہا تھا کہ حسن مرتضیٰ پاکستان میں عوامی سیاست کے بھرم ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔